اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے وقف کے متعلق پڑھنا ہے۔ وقف کا معنی ہے کہ ٹھہرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو سانس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہاں وقف جب کرے گا، سانس توڑے گا، تو آخری حرف جو ہے نا اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو اس میں جو ہے نا آج کے سبق میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ وقف کس طرح کرنا ہے، اور زبر والے حرف پر، زیر والے حرف پر، پیش والے حرف پر کس طرح وقف کرنا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش والے حرف پر کس طرح وقف کرنا ہے، تو تمام طریقے انشاءاللہ جو ہے نا اس میں مختصراً آج کے سبق میں جو ہے نا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زبر والے حرف پر وقف: جس کلمے کے آخری حرف پر ایک زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں، جیسے جعل پر وقف جعل کی صورت میں ہوگا۔ دو زبر والے حرف پر وقف: جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں، جیسے جنفن پر وقف جنفا کی صورت میں ہوگا۔ یعنی ایک تو سنگل زبر ہو، یعنی زبر ہو، زبر والے حرف پر جو ہے آپ وقف کریں گے، تو یہاں جو ہے مثال میں جو ہے نا آپ کو بتا دیا گیا ہے، جس طرح جعلہ ہے، تو جعلہ پہ آپ وقف کریں گے تو لام ساکن ہو جائے گا، زبر والے حرف کو وقف میں ساکن کر کے پڑھنا ہے، جعلہ سے جعل ہو جائے گا۔ اور دو زبر والے حرف پر جو ہے نا وقف کس طرح کرنا ہے؟ دو زبر اگر ہیں، جیسے یہاں جنفن ہے، تو آخری حرف جو ہے نا یہاں جنفن، فا کے اوپر دو زبر ہیں، جنفن، تو جنفن پر جب وقف کریں گے تو یہ دو زبر الف سے تبدیل ہو جائیں گی، ساتھ پھر الف پڑھا جائے گا، جنفن وقف جنفا ہوگا۔ یعنی دو زبر والا حرف جو ہے اس پر آپ وقف کریں گے تو وہ ساکن نہیں ہوگا، بلکہ دو زبر والا حرف الف سے تبدیل ہوگا۔ زیر اور دو زیر والے حرف پر وقف: زبر اور دو زبر کے متعلق تو ہم نے پڑھ لیا، اب جو ہے نا زیر اور دو زیر کے متعلق پڑھتے ہیں کہ زیر اور دو زیر والے حرف پر وقف کس طرح ہوگا۔ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے ایک زیر یا دو زیر ہوں اسے وقف صورت میں ساکن کر کے پڑھیں، جیسے ابلی پر وقف ابل اور بدمن پر وقف بدم کی صورت میں ہوگا۔ یعنی اوپر زبر اور دو زبر کے لیے الگ الگ قانون تھا، زبر اور دو زبر کے لیے الگ الگ قانون تھا، لیکن زیر اور دو زیر کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، جیسے ابلی پہ ابل، اور اگر دو زیر ہیں تو بدمن پر وقف کریں گے تو بدم ہو جائے گا، میم ساکن ہو جائے گا۔ تو زیر اور دو زیر کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اب جو ہے پیش اور دو پیش والے حرف پر وقف: جس کلمے کے آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیش ہوں اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں، جیسے اخرو سے اخر اور قدمن سے قدم وغیرہ۔ یعنی پیش اور دو پیش کے لیے بھی ایک ہی قانون ہے کہ آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے۔ اگر ایک پیش ہے، جس طرح یہاں اخرو لکھا ہوا ہے، تو اخرو پہ وقف کریں گے تو اخر ہو جائے گا، را ساکن ہو جائے گی۔ اور اس طرح قدمن، یہاں جو ہے میم کے اوپر دو پیش ہیں، تو وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا۔ تو پیش اور دو پیش کے لیے بھی ایک ہی قانون ہے۔ اس کے بعد آتی ہے گولتا۔ ایک تو لمبی تا لکھی جاتی ہے نا، ایک گولتا اس کو کہتے ہیں جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ہا کی شکل میں ہے، اوپر دو نقطے ہیں، تو اس کو گول تا کہتے ہیں۔ گول تا پہ جو ہے نا آپ وقف کریں گے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، خواہ اس پر ایک زبر یا دو زبر یا ایک زیر یا دو زیر، ایک پیش یا دو پیش ہوں، اسے وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں، جیسے بقرتن سے بقرہ، سفرتن پر وقف سفرہ، حسنتن پر وقف حسنہ۔ گول تا جو ہے نا، اگر گول تا کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو پھر بھی آپ نے اس کو ساکن ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہے، اور اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں پھر بھی آپ نے اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہے۔ تو اس کو ہر صورت میں آپ نے وقف کی صورت میں گول تا کو ہر صورت میں ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہوگا۔ اب جو ہے جزم والے حرف پر وقف، جس کلمے کے آخری حرف پر جزم ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھیں جیسے فرغب پر وقف فرغب کی صورت میں ہی ہوگا، یعنی سانس بند کر دیں گے تو ساکن حرف چونکہ پہلے سے ساکن ہیں، جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو ساکن حرف جو ہے وقف کی صورت میں ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر حرف وقف سے پہلے حرف مدہ ہو، جس حرف پر آپ نے جو ہے وقف کرنا ہے اس سے پہلے کیا ہو؟ حرف مدہ ہو۔ جب حرف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، جیسے یعلمون سے یعلمون۔ اب یہاں جو ہے نا ساتھ مد کا بھی بتا دیا کہ حرف مدہ جو ہے وقف کی صورت میں جو ہے جس حرف پر آپ مثلا کہ وقف کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر حرف مدہ ہے تو اس صورت میں جو ہے نا آپ کو پھر ہے کہ مد کرنا ہوگا 3 یا 4 الف کے برابر، اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حرف وقف سے پہلے حرف لین ہو، جب حرف لین کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے وقف کی صورت میں حرف لین پر مد بھی کر سکتے ہیں، جیسے قریشن سے قریش وغیرہ۔ تو جس حرف پر آپ وقف کرتے ہیں حرف مدہ کے متعلق پہ اوپر آپ نے پڑھا نا کہ حرف مدہ جس حرف پر آپ یعنی وقف کرتے ہیں اس سے پہلے اگر حرف مدہ ہے تو وہاں 3 سے 4 الف کے برابر آپ مد کر سکتے ہیں، اور اگر جس حرف پر آپ وقف کرتے ہیں اس سے پہلے اگر حرف لین ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ وہاں حرف لین پر آپ مد کریں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق وقف کے متعلق۔ تو اس کی جو ہے نا علامات بھی جو ہے نا آپ مثلا کہ ذہن میں رکھیں کہ اب ٹھہرنا کہاں کہاں ہے، تو اس کے لیے جو ہے قرآن پاک میں جو ہے نا وہاں آپ دیکھیں گے قرآنی رموز اوقاف کے نام سے جو ہے نا وہاں لکھا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے پھر وقف کرنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ سب سے بڑی علامت جو ہے نا یہ گول دائرہ ہے جو ہے نا، یہ جو ہے نا جس کو آیت کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وقف جو ہے نا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد درج آتا ہے میم کا، اس کو وقف لازم کہتے ہیں، تو اس پر آپ نے جو ہے ٹھہرنا ہے۔ پھر اس کے بعد طوا کا نمبر آتا ہے،
تو اس پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، جیم پر آپ جو ہے وقف کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 علامتیں جو ہے نا یہاں اور بھی ہیں جس کے متعلق لکھا ہے کہ اس پر بھی جو ہے آپ ایک تو یہ قاف لام یا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی آپ کو جو ہے نا مثلا آپ وقف کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح پھر یہاں جو ہے نا قف لکھا ہوا ہے، قاف اور فا، تو اس پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو یہ علامات جو ہے نا جہاں نہ ہوں تو پھر آپ نے جو ہے نا اعادہ کرنا ہے، عارضی وقف کریں گے آپ۔ تو عارضی وقف کے متعلق انشاءاللہ جو ہے نا پھر الگ جو ہے انشاءاللہ میں اس کے متعلق ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو عارضی وقف یعنی وہی وقف کا جو ہے نا حکم وہاں لاگو ہوگا عارضی وقف میں بھی، لیکن عارضی وقف میں جو ہے نا آگے سے پھر آپ نے نہیں پڑھنا۔ جہاں پکا وقف ہے تو اس میں تو آپ نے جو ہے نا اس سے آگے پڑھنا ہے، لیکن ہے کہ عارضی وقف میں چونکہ وہاں علامات وقف میں سے کوئی علامت نہ ہو، آپ نے وہاں وقف کر لیا، تو وقف کا جو احکام ہے اسی کے مطابق آپ نے وقف کرنا ہے کہ زبر زیر ہو، پیش ہو تو ساکن کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح 2 زیر 2 پیش ہو تو پھر بھی ساکن کرنا ہے، 2 زبر ہیں تو آپ نے الف سے تبدیل کر کے پڑھنا ہے، گولتا ہے تو اس کو آپ نے ہائے ساکنہ سے تبدیل کر کے پڑھنا ہے۔ تو وقف آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، لیکن چونکہ وہاں علامت وقف کی نہیں ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے۔ اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادے کا مطلب ہے کہ پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا، جملے سے لوٹا کر پڑھنا۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ وہ شروع کریں گے، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ تو یہ تو شروع میں جو ہے نا ابھی موٹی موٹی چیزیں تھیں جو بتانی ضروری تھیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے باقی کیا نام ہے کسی علامت پر جو ہے نا آپ نے نہیں ٹھہرنا۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے علم میں ہے کہ 30 پارے ہیں قرآن پاک کے۔ تو پارہ جو ہے اس میں 4 پاؤ ہوتے ہیں۔ پہلے پاؤ کو جو ہے نا ربع کہتے ہیں، اس کے بعد پھر نصف آدھا ہو جاتا ہے، 2 پاؤ ہو جاتے ہیں تو نصف، پھر تیسرا پاؤ جو ہے نا جہاں مکمل ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوگا الثلاث، تو پھر یہ 3 جو ہے پاؤ جو ہے نا اس طرح ہو جاتے ہیں، اور چوتھے پاؤ کے ساتھ جو ہے نا پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں آج وقف کے متعلق، جو کہ ضروری جو باتیں تھیں وہ الحمدللہ ہو چکی۔ تو اس کے مطابق ہی آپ نے تلاوت کرنی ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو ہے نا کسی حرف پہ سانس توڑ دینا تو یہ ایک غلطی ہے۔ اور جب آپ کی روانگی سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ وقف کریں اس کے نے قرآن پاک میں جس طرح یہاں رموز اوقاف میں جو ہے لکھا ہے، مثلا کی علامات لکھی ہیں، اسی کے مطابق جو ہے نا آپ نے وقف کرنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے مزید آگے اس طرح کی ضروری باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے اور مکمل انشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ تو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔